علامہ اقبال، ٹیپو سلطان اور مولانا آزاد کی شخصیت پر ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر پروفیسر عبدالحمید اکبر نے علامہ اقبال کی فکر، اقبال کی شاعری کا مرکزی موضوع اور سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست نے ٹیپو سلطان کی جنگی مہارت اور ٹیپو سلطان کے خلاف کی جانے والی بے بنیاد باتوں کا کس طرح جواب دیا جائے اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کو ٹیپو کی زندگی سے کیا رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور امجد جاوید نے مولانا آزاد کی سیاسی بصیرت، مولانا آزاد نے مسلمانوں سے ہجرت کرنے کے لیے کیوں روکا، اور مولانا آزاد کی تعلیم سے دلچسپی پر اظہار خیال کیا۔ ڈاکٹر نجم الدین اس خصوصی اجلاس کے مہمان رہے، جبکہ حیدر علی باغبان، آرگنائزر ابراہیم میموریل لائبریری نے تمام مقررین و مہمان کا شکریہ ادا کیا۔ علامہ اقبال کی فکر سے جہاں تک رہنمائی حاصل کرنے کا سوال ہے، علامہ اقبال نے اپنی فکر کی تعمیر میں اسلامی رسومات یا اسلامی رسمیات کو انہوں نے بہت زیادہ رگو پے میں اپنی سما لیا ہے، اور ان کی تعلیم بھی مولانا میر حسن کے حوالے سے ہوئی، اور وہ عربی، فارسی اور احادیث کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس تھا، تو وہ منتقل کرتے ہیں علامہ اقبال کے پاس۔ اور جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا انگریزوں کی طرف سے، تو انہوں نے انکار کیا کہ مجھے نہ دیں، میرے استاد کو آپ سر کا خطاب دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے استاد نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ آپ تو کتابیں لکھیں ہیں، اس لیے کتابوں کی بنیاد پر ہم انعام دے رہے ہیں۔ تو اقبال نے مسکرا کر کہا کہ اقبال خود ان کی تصنیف ہے۔ پاکستان کے بارے میں ہی نہیں، جتنے بھی مسلم مجاہدین آزادی ہیں، ان تمام کی تاریخ کو مٹانے کی ایک منظم سازش کی جا رہی ہے، اور جو ساورکر کو ایک بڑا ہیرو بنا کر جنگ آزادی کا پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹیپو سلطان نے اپنے 2 بیٹوں کو رہن رکھا انگریزوں کے پاس، اور اسی طرح بہادر شاہ ظفر جو مغل سلطنت کے آخری تاجدار ہیں، ان کے 2 بیٹوں کو انگریزوں نے شہید کر کے ان کے سر سامنے پیش کیے۔ تو اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ مجھے ناز ہے کہ میرے 2 بیٹے ہندوستان کے لیے شہید ہوئے۔ تو ایسی تاریخ، شاندار سنہری تاریخ مسلم مجاہدین آزادی کی ہے، اور ٹیپو سلطان کی تاریخ کو اس لیے مٹانے کی یا پھر ان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ٹیپو سلطان نے جس طرح سے یہاں پر ایک سوشل ریفارم، ایک سماجی انقلاب لایا تھا کرناٹک میں یا دکن میں، تو اس سے جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں ان کو بڑی چوٹ پہنچتی ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے جو اصلاحات کی تھیں اور ٹیپو سلطان کی تحریک کو آگے نہ بڑھایا جائے، اسی لیے ان کے خلاف ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم جو ٹیپو سلطان کے چاہنے والے محبان ٹیپو ہیں، وہ ٹیپو کو صرف ٹیپو جینتی کے موقع پر ہی یاد کرتے ہیں، اور ان کے کارناموں کو، ان کی تاریخ کو نہ اسکولوں میں پیش کیا جا رہا ہے، نہ کوئی بڑے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی لٹریچر اس طرح کا تیار کیا جا رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عصری تقاضوں کے تحت مسلمانوں کو اپنے آپ کو کس طرح سے سنوارنا چاہیے، کس طرح سے سوچ و فکر ہونی چاہیے، کس طرح سے اپنی زندگی کا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے، انہوں نے یہ کہا۔ اور دوسرا عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو دانشور ہوتا ہے قوم کا، اور دانشور روز نہیں پیدا ہوتے ہیں، دانشور صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ میں بارہا کہا ہوں یہ بات۔ تو دانشور کی کوئی بات کو اگر ہم سمجھنا ہے تو دانشور کی بات کو سمجھنے کے لیے ہم کو دانشور بننا پڑتا ہے۔ اگر ہم دانشور نہیں ہیں تو دانشور کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس قسم کی نشستیں بار بار منعقد ہونی چاہیے۔ اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو علم میں کافی آگے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، سیاست سے واقف ہیں، ان کی صحبت میں ہم جیسے لوگ جن کو اتنی معلومات نہیں ہیں
अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी के बाद हम शिरकत नहीं कर सकते, उनसे कुछ हम हासिल करके अपने से जो जूनियर तबका है उनको हम तरसील करें, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आज की ये एक इल्मी नशिस्त वाक़ई में जो है ना लोगों के लिए दावत फ़िक्र है, क्योंकि इल्मी शख्सियतों के साथ जो गुफ्तगू होती है और वो लोगों में ट्रांसफ़र होती है, मैं समझता हूँ कि वो एक हद तक हक़ अदा होता है ताकि लोग अपनी फ़िक्र को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें।